سر جب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ بھی میں جاننا ہوتا ہے تو میں دعا کر کے رینڈملی قرآن اوپن کرتی ہوں، اور کوئی بھی آیت میرے سامنے آتی ہے تو اس میں سے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ اپنا مسئلہ یا کچھ بھی میں نے جاننا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے تھوڑا سا ایشو تھا کہ نماز میں خشوع نہیں تھا، تو میں نے رینڈملی قرآن اوپن کیا تو میرے سامنے جو آیت آئی تھی اس میں یہ تھا کہ انسانوں نے کچھ معبود بنا لیے ہیں اور وہ شرک کر رہے ہیں، اور جبکہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کی اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو سر پھر میں نے دوسرے دن اوپن کیا قرآن تو اسی نیت کے ساتھ، تو مجھے اس طرح سے تھا کہ پھر مجھے ایک اور آیت میرے سامنے آئی جس میں یہ تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جب میں نے اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھی تو اس میں نیکسٹ یہ تھا کہ ہم دنیا کے علوم تو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور عربی نہیں سیکھ رہے ہوتے۔ تو سر میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب میں نے شرک والا پڑھا، جب انسان کو نماز میں کوئی خیال آتے ہیں، خشوع نہیں ہوتا، تو کیا انسان شرک کر رہا ہوتا ہے؟ اور جب جس نماز میں خشوع نہیں ہوتا تو اس میں واقع میں ہی بعد میں وہ اطمینان نہیں ہوتا جو خشوع والی نماز میں ہوتا ہے؟ تو اس طرح کی نماز کیا قبول نہیں ہوتی جس میں لائک آپ کو رینڈملی خیال آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں بہت سارے؟ تو یہ میرا کوسچن ہے۔ میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں. I do not know آپ کو آواز. میں ان خاتون کو جواب پہلے دے دوں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے نہیں ٹرین کیا ہوا، اس لیے ایسا کوئی کام مت کیجیے گا کبھی بھی، کوئی بھی مسلمان، کہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اور میں رینڈملی قرآن کھولوں تو جو آیت ملے گی وہ میرا آنسر ہے. یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ڈائریکٹ بشارت والی آیت مل گئی تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کا تو کام ہو گیا، بس آپ جنتی ہیں. یا خدا نہ خواستہ کوئی دوزخ والی آیت مل گئی تو آپ نے تو بس ختم ہی کر لینے کھانی. ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بات نہیں کرتے مسلمان سے. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے جواب چاہیے تو سنت کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. جو نبی علیہ السلام نے جس موقع پہ جو کام کیا، جو آپ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس پہ صحابہ کا کیا رویہ تھا، آپ نے بس وہی رویہ رکھنا بس. اس کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. صحابہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے جو کام کیا صحابہ نے ہمیں وہ کر کے دکھایا. صحابیات نے بھی. آپ کے کیس کے اندر جو کچھ بھی صحابہ نے کیا ہے صحابیات نے کیا ہے، سوری آپ بھی پھر وہی کریں گے. اللہ نے ڈائریکٹلی وہی بتایا. ٹھیک ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو مانتے، اللہ کی اطاعت کرو. کیسے؟ جو اللہ نے احکام دیے. تو پھر اطیع الرسول کیوں کہا؟ کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ جس نے حق نبھایا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، بس ایسے ہی کرو جیسے یہ کر رہی. ٹھیک ہے. آپ اور میں رینڈملی قرآن نہیں کھولیں گے. یہ آج کل وہ 2 نمبر ایک استخارہ بھی چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر، کہ وہ 2 نفل پڑھتے ہیں پھر رینڈملی قرآن کھولتے ہیں، اگر دائیں ہاتھ کی پہلی آیت جو ہے وہ پازیٹیو ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو استخارہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تو استخارہ غلط ہے. مطلب یہ فعال نکالنے والی بات ہے. یہ اس کو اسلام میں مت داخل کریں. اپنے اوپر سائیکالوجی کو بہت بوجھ آ جائے گا آپ کے اوپر لائف میں اگر آپ نے کام شروع کیے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں. رہی بات خشوع و خضوع، تو صحابہ کو بھی نہیں تھا. جنرلی اسپیکنگ دے آسک دا کوسچن. نبی علیہ السلام سے پوچھا ہماری نمازوں میں ڈسٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. کچھ صحابی تھے جو پیک پہ لے گئے تھے. ابو درداء، ان کی نماز کی، علی بن ابی طالب، ان کی نماز کی مثالیں ایسی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، وہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. اتنے اللہ کے پاس وہ پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے. زہد کے الگ الگ، ابو ذر غفاری، سمجھائی، اویس کرنی، نام سنیں آپ کو پتہ چلے ان کی نمازیں کس طرح کی تھیں. تو نمازوں میں خشوع جو ہے نا، اس کا میں ٹوٹکا بتا دیتا ہوں آپ کو، بڑا آسان سا، کہ اگر آپ کی نمازوں میں میجر ڈسٹریکشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی نماز بہت خوبصورت اور بہترین ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ صحابہ نے جب نبی علیہ السلام سے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہماری نمازوں میں بہت ڈسٹریکشن آتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب ابو بکر دیں گے. تو ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ سے کہا کہ 2 گھر ہیں، ایک گھر میں بہت مال اور دولت سونا ہے اور ایک گھر بالکل خالی ہے، تو آپ بتائیں چور کس گھر میں آئے گا؟ تو صحابہ نے کہا جدھر مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر شیطان آپ کی نماز میں بہت آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے. غلط نماز میں شیطان آتا ہوتا. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے آپ کی سائیکالوجی بڑی پازیٹیو ہو جائے گی جب آپ کو یہ والی مثال آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ ہاں یار، جیسے ہی آپ کو ڈسٹریکشن آئے مسکرا دیا کریں کہ شیطان
آپ کی نماز درست ہے، اس لیے شیطان آپ کی نماز خراب کر رہا ہے. جس نے وضو نہیں کیا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے وہ کھڑا، اس کو شیطان کیوں آئے گا؟ شیطان بڑا بزی آدمی ہے، بڑی بزی مخلوق ہے، وہ ٹائم نہیں ضائع کرتی اپنی. اوکے سو آپ کو اگر نماز میں ڈسٹریکشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نماز ٹھیک ہے آپ کی انشاءاللہ، بے فکر نہیں.